رہ سکتے ہیں. اگر انہیں نقاب پہننا ہے تو وہ ہمارا ملک چھوڑ کر باہر چلی جائیں, اپنے اپنے ملک چلی جائیں. یہ اس نے ایک پیغام, ایک فرمان اپنے ملک میں پھیلا دیا. اب پوری دنیا میں ہلہ مچ گیا. اسلامی جو ملک ہیں سب پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی بات ہوئی بھائی. ایک کمیونٹی ہے, ایک مذہب ہے مسلمان, وہ ان کی عورتیں اگر پردے میں رہ کر باہر نکل رہی ہیں, ان کا اپنا جو یہ اصول ہے, ان کے نبی کی جو تعلیم ہے, ان کے اسلام کا جو قانون ہے وہ اسے فالو کر رہی ہیں, تو یہ اس میں آپ ایسے قانون کیوں بنا رہے ہو. سب باتیں ہونے لگی, سب پریشان ہو گئے. تو اسی درمیان خدا کا قہر, خدا نے ایسا ماحول بنایا, خدا کا قہر بن کر ایک کیڑا وہاں اس ملک میں نکلا. اور وہ کیڑا جب انسان کے جسم پر چھو جاتا تھا تو انسان کی یہ جو چمڑی ہے, اوپر دکھنے والی چمڑی, وہ خراب ہو جاتی تھی. انسان کو ایک بیماری ہونے لگی. اور جب یہ خبر اس پرائم منسٹر کو ملی تو اس نے بڑے بڑے اپنے ملک کے ڈاکٹروں کو بلوایا اور ان سے میٹنگ کی اور بتایا کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے, یہ اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں نے یہ سب کیا ہے. یہ پردے کا جو مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا قانون, جو بے پردہ ہو کر نکلنے کا جو کیا, اس کے بعد یہ سب اس کے دماغ میں نہیں تھا. بس اس کو لگا کہ یہ کوئی بیماری آ گئی ہے. تو اس نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلوایا اور ڈاکٹروں سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے, اس کا کیا راستہ نکالا جانا چاہیے. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی ابھی تک ہم لوگ کوئی بھی اس کی دوا یا اس کا علاج ہم لوگ نہیں نکال پائے ہیں. تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا ایک ہی راستہ ہے. پرائم منسٹر صاحب, اس نے کہا کیا ہے بتاؤ. کہا اس کا راستہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو آپ یہ حکم دے دیجئے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلے اپنے جسم کو, اپنی باڈی کو ڈھانک کر نکلیں. دیکھ لیجئے اسلام کی طاقت, دیکھ لیجئے نبی کی دی ہوئی تعلیمات کی طاقت. اگر کوئی غیر مسلم, وہ نالائق, وہ بدبخت, وہ گستاخ جو تھا, وہ ہماری ماں بہنوں کو بے پردہ کرنے چلا تھا, خدا نے ایسا ماحول بنا دیا کہ مردوں کی, عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی پردے میں آنا پڑا. اللہ اللہ اللہ. ڈاکٹروں نے کیا بولا کہ آپ ایک حکم دے دیجئے کہ اگر لوگوں کو باہر نکلنا ہے تو اب اپنے جسم کو, اپنی باڈی کو چھپا کر نکلیں تاکہ ان کی باڈی دکھے نہ, ان کی باڈی ڈھکی ہوئی رہے, چھپی ہوئی رہے, تو وہ کیڑا نقصان نہیں کر پائے گا. پتا کیا چلا, معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی گستاخ نبی کی تعلیمات کو غلط نیت سے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا ایسا قہر نازل فرماتا ہے, خدا ایسا موقع بنا دیتا ہے کہ اس گستاخ کو مجبور ہو کر نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑ جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام, عظمت اسلام, فیضان اسلام, فیضان حضور شیخ الاسلام والمسلمین, جانشین حضور شیخ الاسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طاقت, یہ ہے اسلام کا پاور, اسلام کا عہدہ, اسلام کا رتبہ. لہذا آئیے آج کی اس محفل میں ہم یہ وعدہ کریں, یہ عہد لیں, یہ قسم کھائیں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری جتنی زندگی بچی ہے, ہم اپنی بچی ہوئی زندگی میں جو بھی کام کریں گے نبی کی سنتوں میں ڈوب کر کریں گے, تاکہ ہمارا یہ کام نہیں بلکہ عبادت بن جائے. اور جب نبی کی سنتوں میں ڈوب کر ہمیں کام کرتا ہوا ہمارے پڑوس میں موجود یہ دوسری قوم کے لوگ دیکھیں گے تو یقین جانو یہ آپس میں یہ گفتگو کریں گے, یہ بات کریں گے کہ ارے دیکھو تو ذرا ہمارے پڑوس میں مسلمان نام کا ایک ایسا انسان رہتا ہے, ایک ایسا بندہ رہتا ہے جو 1400 سال بعد آج بھی جس نے اپنے نبی کی سنتوں کو اپنے دل و دماغ میں زندہ رکھا ہوا. بے شک سبحان اللہ. تو ہمیں آج کی اس
اس جلسے سے اس پروگرام سے یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم ہماری جتنی زندگی بچی ہے اس بچی ہوئی زندگی میں ہم جو بھی کام کریں گے ایک سچے مسلمان کی شان سے نبی کی سنت پر چل کر کریں گے، تاکہ ہماری زندگی کا کام وہ کام نہیں بلکہ عبادت ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر